औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन हमेशा की तरह आप खुशहाल होंगे और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे, मुसीबतों बलाओं से और बीमारियों से महफूज रखे और रिज़्क़े हलाल जो वसी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस्तिग़फ़ार करने का सही वक़्त कौन सा है। ज़्यादातर लोग जो है ना इसी में गलती करते हैं। तो इंशाल्लाह जो वक्त मैं आपको बताऊंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ बताऊंगी, हदीस मुबारका से बताऊंगी। तो इंशाल्लाह आप करेंगे और जैसे आपको बताया कि जो इस्तिग़फ़ार करते हुए एहतमाम करें तो वो भी करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपका जो इस्तिग़फ़ार कबूल होगा। तो नाज़रीन, आप नहीं यकीन तो आप एक दफ़ा आज़मा कर ज़रूर देखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल करेगा। नाज़रीन, जो इस्तिग़फ़ार है ना, इंसान की हर मुसीबत को, बुला को और बीमारियों को और ख़तरात को तमाम को सही कर देता है। सिर्फ़ ये है कि आपने जो है ना हमेशा के लिए तौबा करनी है, पक्की करनी है, सच्ची करनी है, नेक अमाल करने हैं, किसी की बुराई नहीं करनी, हसद नहीं करना, बुग़्ज़ नहीं रखना और नाशुक्रापन जो है ना वो नहीं आपने करना। यानी कि आपने अल्लाह ने आपको जो नेमतें अता की हुई है ना उस पे शुक्र अदा करें। जो अल्लाह ताला ने आपको नहीं दी, जो मांग रहे हैं उसके लिए सब्र करें और मांगते रहें और इस्तिग़फ़ार करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सब अता फ़रमाएगा। तो नाज़रीन, चलिए अपने वीडियो के जो है मौजू की तरफ आते हैं। मैं आपको जो है ना इस्तिग़फ़ार करने का जो है सही वक़्त बताऊंगी। इंशाल्लाह आप इस वक्त करेंगे तो ज़रूर आपका कबूल होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो हर किस्म की मुश्किलात वो आसान कर देगा, आपको गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा इंशाल्लाह। ये जो वज़ीफ़ा है आपका कौन सा है? अस्तग़फ़िरुल्लाह का। यानी कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह की कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। पहली वीडियोस में मैंने शेयर की हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो पहली वीडियोस देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह का जो ज़िक्र करते हैं ना, तो जो वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए मुतय्यन किया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसके ज़िक्र करने में गलती करते हैं और वक्त का लिहाज नहीं करते, किसी भी वक्त यानी कि पढ़ लेते हैं। तो जो इसके पढ़ने में या ज़िक्र करने में गलती कर रहे हैं या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो सुना है कि 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ने से अल्लाह ताला जो है ना आपके ऊपर दौलत की बारिश कर देंगे, या फिर दुनिया आपके पास ज़लील व ख्वार होकर आएगी। लेकिन हम कई महीनों से इसका ज़िक्र कर रही हैं, लेकिन ये कि हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो फ़ायदा कहाँ से होगा जब आप इसके ज़िक्र करने के लिए वक्त का ख्याल नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त को इसके ज़िक्र करने के लिए मुतय्यन किया है, तो अगर आप उस वक्त नहीं इसको ज़िक्र करेंगे तो आपको इसकी फ़जीलत कैसे हासिल होगी। तो बाज़ लोगों को तो नाज़रीन जो है ना चलते फिरते इनके पढ़ने से भी मिल जाती है, लेकिन ये कि हर इंसान के अपने अपने अमाल जो है ना अलग से हैं, किसी के गुनाह काम में ज़्यादा हैं। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्तिग़फ़ार के ज़िक्र करने पर जो है ना जिस फ़ायदे का ज़िक्र किया वो ये है कि आप जब ये इस्तिग़फ़ार करने लगें या जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उस वक्त का लिहाज करके इसका ज़िक्र करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये कि आप रोज़ाना 100 मरतबा जो है ना इसका ज़िक्र करें, या 500 मरतबा करें, या 7000 मरतबा करें। तो आप जो है ना किसी भी वक्त कर लें, लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िक्र करने का सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए वक्त पर इसका ज़िक्र करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया ना चाहते हुए भी ज़लील होकर आपके पास आएगी। ये फ़जीलत आपको उस वक्त मिलेगी जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वक्त पर पढ़ेंगे या ज़िक्र करेंगे। पढ़ना तो और है ना, लेकिन ज़िक्र करना कि अल्लाह को हर वक्त याद करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। तो अब नाज़रीन आपको बताती हूँ कि वो कौन सा वक्त है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इसी वक्त इसका ज़िक्र किया जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो नाज़रीन, इसकी मिसाल देते हैं कि हम जो है ना एक हदीस बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह तूलुए फ़जर के बाद और नमाज़ फ़जर से पहले जो शख्स ये वज़ीफ़ा या 100 मरतबा पढ़ता है तो उसे दुनिया ना चाहते हुए भी उसके पास यानी कि ज़लील होकर आएगी, नाक रगड़ते हुए आएगी। यानी कि इसका मकसद ये है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपके पास चल कर आ जाएगी या गैब से मदद होगी।
تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو مالدار بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے دولت عطا فرمائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یعنی کہ آپ کے دن جو نا وہ پھر جائیں گے، یعنی کہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا جو سفر ہے نا اندھیروں کی طرف وہ اجالوں کی طرف ہو جائے گا، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وسیلے پیدا کیے اور میرے لیے اتنی دولت دی ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں نے کوئی اتنی محنت کی ہے، نہ میں نے کہیں سے کوئی میری آمدنی آئی ہے، تو لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزق کے ساتھ ساتھ دل کا سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ خاص مصلحتیں جو ہے نا اسی وقت ناظرین آپ کو حاصل ہوں گی جب آپ اس ذکر کو اسی وقت پڑھیں گے، اسی وقت کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، نے اگر تو فرمایا ہے۔ آپ جو استغفر اللہ کا ذکر ہے وہ مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں، غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ آپ کے لیے حدیث جو ہے نا حدیث پاک جو بہت ہی اہم ہے، تو ناظرین آپ اس کو ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو ناظرین اگر آپ جو ہے نا مال و دولت کے لیے استغفار کا ذکر کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ بھی بتاؤں گی، انشاءاللہ وہ آپ کریں گے تو ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو ناظرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا مجھ سے روٹھ چکی ہے، دنیا نے مجھ سے اپنا رخ موڑ لیا ہے، میرے پاس جو کچھ تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں ہو، کیسے غافل ہو؟ فرشتوں کی تسبیحات سے اور مخلوق کی دعاؤں سے، اسی ذکر کی بدولت جو ہے نا، اس تسبیح کی بدولت ہی تو مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، آپ کو کیسے پتہ نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں یہ تسبیح پڑھتے جو دوسرے فرشتے پڑھ رہے ہیں؟ تو دیگر مخلوقات بھی پڑھ رہی ہے، تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان فرمایا اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 مرتبہ پڑھو۔ تو اب لوگ اس کو دوپہر کے وقت میں پڑھیں گے یا شام کے وقت یعنی کہ اس کو پڑھیں گے، یا پھر جب بھی ان کو موقع ملے گا تو پڑھیں گے۔ تو ناظرین اس کا کیا ہوگا کہ اس کا فائدہ آپ کو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس وظیفے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا ہم سب کو ایک وقت بتایا ہے کہ اس وقت میں پڑھو، اس وقت میں اس کو ذکر کرو، انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ اور وہ فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا جو تمہارے پاس نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی کہ ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، ناک رگڑتے ہوئے آئے گی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناظرین اس وظیفے کے لیے ایک وقت متعین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، کیونکہ یہ استغفر اللہ کا ہی وظیفہ ہے۔ تو اگر آپ رزق کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت بتایا ہے اسی کے درمیان پڑھیں۔ تو اس وقت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور دنیا آپ کے پاس آئے گی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو جب آپ اس وقت میں اس کو ذکر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کہاں تو سے ناظرین ناظرین اگر آپ فائدہ ہونا چاہتے ہے؟ ہیں کہ دنیا جو ہے ذلیل و خوار ہو کر آپ کے پاس آئے تو اس کے لیے ایک وقت متعین ہے کہ آپ نے اسی وقت پر اس کو یعنی کہ اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ طلوع فجر کے بعد یعنی کہ صبح صادق کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے کا۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو پھر یہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہونی، ذکر کا ثواب تو آپ کو ضرور ملے گا لیکن یہ جو خاص فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناظرین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر کلمے سے ایک جو ہے فرشتہ پیدا فرمائیں گے، اور وہ فرشتہ قیامت کے دن تک اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا اور ثواب آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ وہ آپ کے تسبیح کرنے سے فرشتہ پیدا ہوا ہے۔ تو جو تسبیح آپ نے کی ہے اس کے ایک کلمے سے اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اور وہ فرشتہ آپ کے ذکر کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ تو جو تسبیح وہ قیامت تک پڑھتا رہے گا اس تسبیح کا جو ثواب ہے آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ناظرین یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس استغفر اللہ کے ذکر کی جو آپ نے دولت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو ناظرین اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس تسبیح کے ذکر کرنے سے جو ہے نا ہمیں فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو دولت تو عطا فرمائیں گے، زندگی کی یعنی کہ دنیا کی دولت سے آپ کو مالا مال کر دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایک فرشتہ تو صدقہ جاریہ کے طور پر ہوگا، وہ آپ کے لیے تسبیح یعنی کہ کرتا جائے گا اور آپ کو قیامت تک ثواب ملتا جائے گا۔
تو اگر آپ خدا نخواستہ یعنی کہ مر جاتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں تو آپ کو ثواب جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، تو اس ذکر کو ناظرین آپ کر لیا کریں، لیکن ایک خاص وقت متعین ہے، اس کو اسی وقت آپ نے کرنا ہے۔ اس استغفار کے ذکر کو آپ نے اسی وقت کرنا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے نا ناظرین اس بات پہ جو اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد موجود ہیں، صحیح سند کے ساتھ دوسری احادیث بھی موجود ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں، تو ان احادیث کی روشنی میں اس وظیفے پر عمل کرنا جو وہ درست ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے نا فضائل پر ہے۔ تو اگر کوئی ضعیف حدیث بھی اگر فضائل پر موجود ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ اس وقت پر اس وظیفے کو جو ہے نا 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، مگر تھوڑا سا صبر بھی آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے صبر نہیں کرتے، کیونکہ جو ہے نا انسان جو ہے نا کم از کم 1 مہینہ پڑھ لے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، تو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیے ہمارا کام ہے پڑھنا، وہ قبول کرنا یا نہ کرنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام کریں، باقی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے ناظرین، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تو اللہ پاک ضرور آپ کو دنیا کے مال سے مالا مال کر دیں گے، اس لیے کہ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں۔ حدیث کے ضعیف کو جو ہے نا دیکھیے گا، جب علماء نے فرما دیا کہ ضعیف حدیث سے فضائل پر عمل ہو سکتا ہے تو آپ اس حدیث پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو تنگ دستی سے نکالیں گے اور اس سے نجات عطا فرمائے گی، کیونکہ یہ استغفر اللہ کا جو پاورفل وظیفہ ہے جو دولت کے لیے ہے، تو اس لیے اس پر ضرور عمل کریں، لیکن وقت کا خیال رکھیے۔ جو بھی آپ عمل کریں، اگر وہ وظیفہ آپ کسی عالم سے لے رہے ہیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ ہے، تو اگر اس کے ساتھ کوئی وقت متعین ہے، یعنی کسی خاص وقت میں وہ وظیفہ پڑھا جانے والا ہے، تو پھر آپ اسی وقت میں اس وظیفے کو کریں، تب جا کر انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے وہ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں، تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو، اور جب آپ سے دوسروں کو فائدہ ملے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ بھی آسانیاں پیدا فرمائیں گے ناظرین، کیونکہ اگر ہمیں کسی اچھی چیز کا فائدہ ہوتا ہے نا تو ہمیں وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے، ہمیں چھپانی نہیں چاہیے کہ کہیں دوسرا جو بندہ ہے وہ فائدہ نہ اٹھا لے، بلکہ آپ کو تو اس کی ترغیب دینی چاہیے نا اس اچھے کام کی، کہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکتیں، آپ کے ہر کام میں جو ہے نا 4 چاند لگ جاتے ہیں، برکتیں اتنی زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر زیادہ سے زیادہ چاہیں، اگر آپ اپنے عمل میں زیادہ سے زیادہ جو تاثیر چاہتے ہیں، تو باقی آپ کمنٹ میں جو ہے نا اپنا نام اور علاقے کا نام یا پھر کنٹری کا نام ضرور لکھیں، تاکہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے نام کے ساتھ۔ تو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت، ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔